صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. ام المومنین سیدہ عائشہ کا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے. اور اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم پاک کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین عورتیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ بنت مزاحم جو ہے رضی اللہ عنہ یہ تھی. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی مبارک داستان سے متعلق ہے جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راہ حق میں کیسی کیسی شدید مشکلات اور مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. وہ جو علامہ نے کہا تھا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب اللہ کے راستے میں اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے مخالفوں کے درمیان اور ایسے دشمن جو جان کے دشمن ہوں ان کے درمیان جب آدمی تبلیغ کے لیے اور حق کی آواز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کن کن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو وہ اپنا وطن جہاں اس کی جنم بھومی ہو، جو اس کی پیدائش جس جگہ پہ ہو، جس دھرتی میں اس نے پروان اپنی زندگی دیکھی ہو، جوانی دیکھی ہو، اپنا بچپنا دیکھا ہو، اس جگہ سے محبت جو ہے وہ انسان کی فطرت، انسان کے ضمیر میں داخل ہے. اس جگہ کو حق کی راہ کی خاطر حق کے لیے چھوڑنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ جو آج ہم داستان آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بار، جہاں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی تھی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں لڑکپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، اس جگہ کو بھی آپ نے راہ حق کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کے روانہ ہوئے. کس طرح آپ نے یہ سفر اس کا آغاز کیا، کن حالات میں آغاز کیا کہ دشمن جو تھے وہ آپ کو ہر قیمت پہ شہید کرنا چاہتے تھے. سارا مکہ اور سارے مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ سب جمع تھے اور یہ طے شدہ تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنا ہے. وہاں سے اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت فرمائی. وہاں سے نکلے، پھر غار ثور، وہ پہاڑ، وہ پتھر اتنے نکیلے، ان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس جس طرح زخمی ہوئے. وہ کون تھا جس نے ان کو محبت سے اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور ان سنگریزوں پہ، ان نکیلے پتھروں پہ بھاگتا ہوا چڑھ کے آگے غار کے اندر چلا گیا. یہ ایک وفا کی داستان ہے، جان نثاری فداکاری کی ایک ایسی مثال ہے جس پہ حاملین عرش اور جو فرش نشینان فرش ہیں یہ سارے آج تک اور تاریخ جو ہے اس پہ فخر کرتی ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی علامہ صاحب، اشارے میں نے صرف دیے اور ایک لائن ہم نے طے کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی. ہجرت کیوں کی، یہاں سے شروع. جی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسب الناس وان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی. تو یہ مکی دور جو ہے، آپ دیکھیں جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور اسلام قبول کیا، وہ فوراً ہی آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. چونکہ ابھی اس وقت تک احکام شریعت اتنے تفصیلی نہیں تھے، نمازوں کی اتنی تفصیلات اور زکوٰۃ اور روزے اور حج نہیں تھا، صرف کلمہ تھا اور آزمائش اور امتحان. اور اس میں یہ لوگ پک پک کے کندن بن رہے تھے. سیدنا بلال، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، اور جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ رہا. آل یاسر. پھر آل یاسر کو دیکھیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، خود اتنی بڑی شخصیت اور ہستی ہو کے اتنے بڑے سٹیٹس کے باوجود کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحان آیا. اب یہ سارا جو تکلیف کا دور تھا، اس کا اینڈ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. اس لیے کہ کفار کے جو ظلم و ستم تھے وہ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ جو لوگ میرے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اس قدر ظلم، اس قدر ستم. اور اس میں ایک چیز دیکھیے، مکہ میں ہجرت حبشہ کا تجربہ، ہجرت کیا ہوتی ہے، اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں اور اس سے ثمرات کیا ملتے ہیں. 2 دفعہ مسلمانوں کا حبشہ جانا، اس تجربے سے گزر کر پھر یہ جو عظیم ہجرت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ گرینڈ ٹرننگ پوائنٹ تھا پوری انسانی تاریخ کا. یہ ہجرت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ عالمی انقلاب کی ابتدا تھی. اور انقلاب بھی کسی ایک قسم کا نہیں تھا، یہ بڑا جامع انقلاب تھا. اس میں علمی، شعوری، فکری، نظریاتی، سائنسی، اخلاقی اور اعتقادی پوری انسانیت گویا اس کے اندر ایک انقلاب اور ایک چینج اور ایک تبدیلی کی بنیاد اس ہجرت نے رکھی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ اب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کیجیے، اللہ کا ہمیں حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہجرت کا ذکر قرآن پاک کے اندر جو فرمایا کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو فرمایا اللہ ان کی مدد کرے گا. اور جو لفظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ یہاں سے نکلیں. گویا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی تھی جو ہر صحابی نے اپنی سطح پہ دی. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قربانی پیش کی. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہلی بار، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، اس پہ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی شجاعت کا یہ پہلا اظہار تھا. باب شجاعت کھلا پہلی مرتبہ. اور صدیق اکبر کی صداقت و امانت و قابلیت کا یہ پہلا عملی اظہار تھا. اور وفا کا بھی، اور وفا کا بھی پھر سامنے آیا جب سفر شروع ہوا. ابھی سفر شروع ہونے سے پہلے جب ابھی مکہ ہی میں تھے، جب ذمہ داریاں سونپی گئی ان کو،
تو نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے جو جوہر ان کے اندر دیکھا اس کے مطابق ذمہ داریاں سونپی۔ ایک اور بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فراست دی ہوئی تھی، انہوں نے یہ سینس کر لیا تھا، سونگ لیا تھا کہ یہ ہجرت ہوگی، اور وہ جو دو اٹھنیاں تھیں جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں جو اشارہ، وہ بھی جا رہے تھے لیکن فرمایا صدیق تم ٹھہر جاؤ، ابو بکر تم ٹھہر جاؤ، تیار کیا، اور پھر ان کی جو تیاری ہے وہ سارا پروسیس بتاتا ہے کہ صرف فراست نہیں غازی صاحب، یہ نبوت سے مناسبت تھی، جس کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا نا، وہ کہتے ہیں کہ موجب ایمان باشد معجزات بوئے جنسیت کند جذب صفات، وہ کہتے ہیں جو معجزے ہوتے ہیں نا یہ ایمان کا سبب نہیں ہوتے، وہ ازلی اور جو عالم ارواح کی مناسبت اور قلبی تعلق ہوتا ہے وہ اصل میں ایمان کا سبب ہوتا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی میں آپ کو یہ کمال وہاں پھر اپنے عروج پہ نظر آتا ہے، یہ بھی ان کی سمجھیے کہ اس وفا اور صدیقیت اور جان نثاری کا پہلا عملی اظہار تھا، گویا ایک بنیاد رکھ دی تھی انہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب نکل پڑے ہیں، رات اندھیری رات، اور وہاں سے نکل کے اور وہ جو پھینکی ریت ان کے سروں پہ خاک، سب خاک آلود ہو گئے، ان کے سر جو تھے ان پہ خاک پڑ گئی، وہاں سے نکل پڑے، نوکیلے پتھر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس زخمی ہو گئے۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جن پائے اقدس کو عرش نے بوسے دیے تھے وہ ان پتھروں پہ چل رہے حق کی خاطر، اور زخمی ہو گئے تو پھر سیدنا صدیق اکبر نے، اور کہتے ہیں کہ پہاڑی پہ دوڑ کے چڑھے سیدنا صدیق اکبر، کندھوں پہ اٹھا کے۔ جی غازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل ہجرت کا جو آج ہم غازی صاحب ذکر کر رہے ہیں اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی اور اس فیصلے کی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کی اور اسلامی تہذیب کی جو بنیادی آئیڈینٹیٹیز ہیں، بنیادی پہچانیں ہیں، ٹھیک، آپ کا سال ہی ہجرت سے شروع ہوتا ہے، یعنی اسلامک کیلنڈر جو ہے اس کی ریلیونس، اس کی ایک اس کی پہچان کی بنیاد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنا دیا گیا۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ کا جو وقت ہے اس کی معنویت کس کے ساتھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، یہ اتنا بڑا سفر ہے غازی صاحب، اگر آپ اس سفر کو دیکھیں، آج چونکہ میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا موضوع آپ نے رکھ لیا، آج ہماری سوسائٹی میں ایک ڈسکشن ہے، ہماری سوسائٹی ایک منزل کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، اور وہ منزل ہے ریاست مدینہ کے ساتھ ہم کو برکت لے لیں، اور ریاست مدینہ کے نمونے سے کچھ رہنمائی اور اقتصاب نور کر کے اس سوسائٹی کو بھی اس پہ ڈال لیں۔ جب بھی آپ ریاست مدینہ کے نمونے پہ غازی صاحب ڈھلنا چاہیں گے تو اس کا پہلا سٹیپ ہجرت ہوگا، ہجرت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک پوری نئی سوسائٹی کو بنانے کا پورا ایک پیٹرن جو ہے وہ ہجرت طے کرتی ہے۔ نہیں، اب کیسے ہجرت؟ میں عرض کرتا ہوں غازی صاحب، میں عرض کرتا ہوں، پاکستان کے قیام کی بنیادی ہجرت ہے، ہجرت ہے، صحیح ہے۔ آپ دیکھیں جب وہاں ڈیبیٹ شروع ہو گیا سب کانٹیننٹ کے اندر کہ آپ متحدہ ہندوستان میں رہ سکتے ہیں، تو علامہ اقبال نے آپ کو جو الگ قومیت کا تصور دیا وہ صرف ہجرت سے اخذ کر کے دیا، یہ چونکہ الگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا۔ ابھی علامہ صاحب نے ریفرنس دیا ہجرت حبشہ کا، غازی صاحب آپ تصور کریں کتنا جبر تھا، کتنا ظلم تھا کہ 2 دفعہ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ سے صرف حبشہ کیوں نہیں گئے؟ آپ حبشہ تشریف نہیں لے گئے، اس کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف اس جبر کے ماحول سے نکلنا نہیں تھا، جس طرح سے ویسٹ کے لوگ اس کو ایک ایگزٹ فلائٹ کہتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں تھا، وہ ایک بہت عظیم مقصد کے لیے تھا، ایک سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ حبشہ ایک ایسا معاشرہ تھا، وہاں پہ اسٹیبلش گورنمنٹ موجود تھی، ایک سسٹم موجود تھا، آپ وہاں جاتے تو آپ کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو آپ رعایا بن کے رہتے یا نئی سوسائٹی قائم کرتے۔ رعایا بن کے رہتے یہ آپ کے منصب کے خلاف تھا، اگر آپ نئی سوسائٹی قائم کرتے تو پہلے سے قائم لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنا پڑتا، لہٰذا آپ وہاں تشریف نہیں لے گئے، آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سالہ سال سے ایک انریسٹ تھی، اور مدینہ کسی لا اینڈ آرڈر کو قائم کرنے والے کے انتظار میں تھا، اور آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً 620 سے 619 عیسوی سے یہ کام شروع ہو گیا، جب کچھ لوگ مدینہ طیبہ سے حج کے لیے آئے تو انہوں نے سن رکھا تھا کہ ایک نبی کا یہاں ظہور ہوا ہے، ایک نبوت کا اعلان ہوا ہے، تو جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے 619 میلادی اس کے اندر عیسوی کے اندر، تو ان میں سے 6 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔
اگلے سال 620 میں وہ 612 میں بدل گئے، ان 12 کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا اور ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو بھی بھیج دیا۔ پھر اگلے سال جب لوگ آئے تو 75 لوگ تھے، جن میں سے 73 مرد تھے، 2 خواتین تھیں۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں 3-4 سال سے ایک بڑی حکمت کے ساتھ یہ سارا معاملہ تشکیل پا رہا تھا۔ اب یہ سارے کا سارا جو پروسیس تھا، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کی تیاری کر رہے تھے اور وہاں پر ایک پوری کی پوری سوسائٹی کے اندر ایک تبدیلی آ رہی تھی، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ کے تمام تر مظالم کے باوجود بھی کیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا، یہ فی الاصل اپنی زندگی کی اس سوسائٹی کے جو افراد تھے ان کی زندگیوں کی پہچان کو، آئیڈینٹی کو ری اورینٹیشن دی جا رہی تھی، ان کی ترجیحات کا تعین نو کیا جا رہا تھا۔ آج وہ میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ آج جب آپ یہ چاہتے ہیں، اگر آپ سنسیئر ہیں، اس کے اندر مخلص ہیں کہ ہم ریاست مدینہ کا احیاء چاہتے ہیں، اور بانیان پاکستان کی یہی منزل تھی، قائد اعظم یہ بات کہہ چکے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی آئیڈینٹی ریوزٹ کرنی ہوگی، آپ کو اپنی ترجیحات ریوزٹ کرنا ہوں گی۔ جب تک آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ترجیحات ریوزٹ نہیں کرتے اور اس کو قومی شعور کا حصہ نہیں بناتے، غازی صاحب قبلہ، ہمارا پھر قومی مفاد ذاتی مفاد پہ غالب نہیں آئے گا۔ یہ جو ہمارے بحران ہیں، کرپشن ہے، وہ جو پہلی قومیں تباہ ہوئی تھی، جو سیدنا اسامہ بن زید کی سفارش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت کی چوری اور اس کا جو قطع یاد کا تھا، اس وقت جو ارشاد فرمایا تھا وہ امپلیمنٹ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں بالکل۔ دیکھیں غازی صاحب، مکہ المکرمہ کے اندر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے آپشن تھے، اگر آپ ان آپشنز کو لیتے اور ایک مکی شہری کی پہچان کے ساتھ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تو اتنی مشکلات ہوتی نا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسٹریٹجی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر مکہ میں ہی رہیں، نارمل میں بات کر رہا ہوں، تو کتنی مشکلات تھیں۔ دین اسلام وہ جو عالمی انقلاب تھا وہ بہت مشکل ہو جاتا اور بہت ڈیلے ہو جاتا۔ جی بہت اہم بات غازی صاحب یہ کہ آپ دیکھیں ہجرت کی ساری جو پلاننگ ہوئی ہے اس کے اوپر کم و بیش آپ یہ سمجھیں کہ 1 سال اور 2-3 ماہ لگے ہیں، یعنی 2 قبل ہجرت کو پہلی ڈسکشن ہوئی آپ کی اہل مدینہ کے ساتھ مینا میں، 1 قبل ہجرت کو فائنل ہوا، اور اس کے بعد ربیع الاول کو آپ نے ہجرت فرمایا، بیت اولا اور بیت عقبہ ثانیہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں طے ہو گیا تھا۔ اتنے تھوڑے وقت میں غازی صاحب اتنا بڑا فیصلہ، اور آپ دیکھیں اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر آپ نے مدینہ طیبہ تک پیغام بھی پہنچایا، وہاں اپنا نمائندہ بھی مقرر فرمایا، اس نے وہاں ماحول بھی بنایا، وہاں امت الناس کو، وہاں سرداروں کو قربان جاؤں، سبحان اللہ، سرداروں کو کیا بات ہے حسن کا، یعنی کہ وہ ایک معیار ہے کہ ایمبیسیڈر کیسا ہونا چاہیے، سفیر آپ کا کیسا ہونا چاہیے، آپ کی بات کا ابلاغ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتگو میں تاثیر کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ غازی صاحب اتنے تھوڑے وقت کے اندر تو آپ اپنے گھر میں اور اپنے ملک میں حالات بہتر نہیں کر سکتے، کہ بالکل ایک دوسری جگہ پہ جا کے ایسا ماحول بن گیا، پھر جب آپ تشریف لے کے گئے تو وہ ساری ایسی فضا بن چکی تھی کہ وہاں پہ بالکل ایک نئی ریاست وجود میں آ جائے۔ تو دعوت حق کے حوالے سے ہجرت جو ہے وہ ایک ہمارے لیے اسٹریٹجی بھی ہمیں بتاتی ہے،
حکمت عملی بھی بتاتی ہے اور نئے سے نئے امکانات کو تلاش کرنے کا راستہ بھی ہمارے سامنے کھولتی ہے. اور اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ اسوہ انبیاء ہے, یعنی انبیاء کے ہاں آپ کو ہجرت کا ایک عمل مسلسل ملتا ہے. جیسے لوط علیہ السلام انی مہاجرون الی ربی, میں اب اللہ کی طرف ہجرت کرنے لگا. اس طریقے سے ہر بڑے نبی کی سارے انبیاء کی ہجرت راہ خدا میں ہی ہے نا, راہ خدا میں, کسی نے اپنی ذات کے لیے ذاتی فائدے کے لیے. یہ بتاتا بھی ہے کہ ہجرت کا مقصد کیا ہے. جیسے ابھی آپ نے شروع میں بھی حدیث پاک بھی پڑھ دی تھی کہ ہجرت کا مقصد کیا ہے, وہ اس کو متعین کرتا ہے آپ کے آبجیکٹیوز کو. تو کفار کی ساری سازشیں اور آپ سسٹم کا تشریف لے جانا, اگر آپ اس ساری اسٹریٹجی کو ایک جملے میں بیان کریں تو ایسا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقدیر الہی اور تدبیر نبوی ساتھ ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. واہ واہ واہ, یعنی اللہ کی طرف سے رہنمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کس طرح کے معجزات پیش آ رہے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کے معجزہ. اور عبداللہ ابن عریقت بھی ساتھ ہے جو راستہ دکھا رہا ہے. یعنی کیسی ایک جامعیت ہے اس سفر کی. ویسے اس کو بھی اپریشیٹ کریں عبداللہ بن عریقت کو کہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور اس کے باوجود اس پہ کانفیڈنس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن دیکھیں, ایسا بندہ ڈھونڈا ہے جو کسی کو بتائے گا نہیں راز. بھائی صاحب یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ورنہ نگاہ نبوت جہاں تک دیکھ رہی ہے, ایک راہ دکھانے والے رہنما کی ضرورت ہی کیا ہے. آپ ام محبت کا گھر دیکھیں, غار ثور کے معاملات دیکھیں, وہ ایدہ بجنود لم تروها, قرآن مجید ہے. ہم نے اپنے رسول کی مدد ان لشکروں سے کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. واہ واہ واہ, پھر کیوں رہنما ساتھ رکھا, واہ. راستہ دکھانے والا کیوں ساتھ رکھا. واہ واہ واہ. یعنی یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اس کو جامعیت کہتے ہیں کہ آپ ہر حوالے سے اپنے تمام اہتمامات کرتے ہوئے راہ حق پہ نکلیں گے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا, مجھے تو وہ واقعہ اس کی تائید مل گئی, کمال ہو گیا. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب وہ کفار مکہ عین غار کے اوپر پہنچ گئے تو اتنا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کو خوف اپنے لیے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا نا, کہ بھئی کیا ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ واپس چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ دیکھ لیتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا. تو آپ نے اشارہ کیا پہاڑ کے وہ غار کے ایک طرف, تو کہتے ہیں غار کھل گیا, دیکھا تو جیسے ایک دریا بہہ رہا ہے اور اس میں کشتی موجود ہے. یہ شیخ اکبر نے لکھا. ایسا قرآن مجید کی ہے وہ انزل اللہ سکینۃ علیہ, یعنی جب قرآن اس سورۃ توبہ ہے جس وقت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ تو آ گئے, تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب ترتیب دیکھیں غازی صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات ہے ترتیب. اللہ رب العزت نے جو اپنا کلام اتارا اس میں جن الفاظ کو رکھا, جس ترتیب کو رکھا, وہ خالی از حکمت نہیں ہے. 3 باتیں سایہ مبارکہ میں بیان ہوئیں. پہلی بات یہ, قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جب صدیق اکبر نے اپنے صاحب اپنے آقا سے کہا کہ کفار سر پہ پہنچ گئے, آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ہائے ہائے ہائے, جیسے ہی آپ نے فرمایا فانزل اللہ سکینۃ علیہ, واہ واہ پھر اللہ نے اپنی سکینت اتاری. واہ واہ, اسی وقت اطمینان آ گیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. یہ زبان نبوت اور فرمان نبوت کا فیضان ہے. اس میں غازی صاحب ایک سبق ہے. ہاں, سبق یہ ہے کہ ایسے لشکروں تک رسائی جو نگاہوں میں نہ آئیں, اور ایسی سکینت کا مل جانا جو آپ کو تزلزل نہ دے, زبان نبوت پر یقین کا نتیجہ ہے. واہ واہ واہ, ساری کائنات پھر کھڑی ہو جاتی ہے زبان نبوت سے جب الفاظ نکلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بڑے بڑے ایمان افروز اس میں واقعات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. چند حکمتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ نے کہا تھا عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن آقائے ما ہجرت نمود, کہ ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں سبق دیا کہ نظریہ کتنا قیمتی ہوتا ہے اور نظریات کی قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے, اور مکہ مکرمہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ کر نئی جگہ پر آپ جلوہ فرما ہو رہے ہیں. اور پھر اسی بات کو جب بر صغیر کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں, علامہ صاحب نے وہی بات دہرائی تھی, سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر ز مقام محمد عربی است. کہ وہ ممبر رسول صلی اللہ ممبر رسول پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وطن سے قومیں بنتی ہیں, قومیں اوطان سے بنتی ہیں. یہ شخص جو ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر ہے. مصطفیٰ بے رساں خیش راہ کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. اچھا, دوسرا ایک اور جو امتحان ہے, بڑا دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو کعبۃ اللہ قبلہ تھا,
ٹھیک. تو یہ امتحان تھا کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں ان کے نزدیک اہمیت جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی نہیں تھی، ان کے نزدیک اہمیت رخ مصطفیٰ کی تھی. ٹھیک. وہ جس طرف پھرتا چلا جائے گا مسلمان بھی ادھر ادھر اپنے رخ پھیرتے چلے جائیں گے. اور اس امتحان کا پھر اظہار، دوسرا اظہار اہل مدینہ کے لیے ہوا جب بیت المقدس کو تبدیل کر کے پھر اللہ تعالی نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ وہ بنے گا جو آپ کو پسند ہوگا، جس سمت بھی آپ رخ کر دیں گے ہم اسے قبلہ ڈکلیئر کر دیں گے. تو اس میں مرکزی اہمیت جو ہے مقام رسالت کی وہ واضح کی گئی ہے. تیسرا اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفار کی سازشیں اور ہٹ دھرمیاں حد سے گزر گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ان کو ان کے جرم کی سزا دی جائے. اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ کا وعدہ تھا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اس لیے ہجرت کروائی گئی تاکہ ان کو ان کے جرموں کی سزا ملے. اور آپ دیکھیں جو لوگ اس مجلس میں دار و ندوہ میں شریک تھے اس میں سے سوائے 3 لوگوں کے سارے بدر کے غزوہ میں قتل کر دیے، سارے جہنم رسید ہوئے. اس سے آپ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے اور وہ بڑی دلچسپ ہے کہ جہاں مقام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اجاگر ہوتا ہے امانتوں کی سپردگی میں، وہاں مقام صدیق اکبر بھی اجاگر ہوتا ہے. اور علامہ اقبال نے اور یقین سیدنا علی المرتضیٰ کا یقین پوچھا نا لوگوں نے کہ آپ کو تو بہت خطرہ اس دن تھا، انہوں نے کہا جیسی نیند اس دن آئی ہے سکون کی کبھی نہیں آئی، ویسی کبھی نہیں آئی. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، وہ تو باہر کھڑے تھے تلواریں لے کے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان کی امانتیں سپرد کر کے تم مدینہ شی میرے پاس پہنچ جانا. جب سرکار نے فرما دیا کہ تم پہنچ جانا مدینہ تو وہ مجھے کیسے نقصان. یہ سبق پھر علامہ اقبال نے دیکھیں اپنے کلام میں انہوں نے دونوں کا تذکرہ کیا ہے. مثلا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. یہ صدیق اور علی کا جو سوز ہے یہ ملے تو ایمان مکمل ہوتا ہے نا. پھر ایک اور جگہ پر کہا جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک طرف ان کی عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے کہ موت کے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف صدیق اکبر ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں. اور استفسار پر عرض کرتے ہیں حضور جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی ڈاکٹر عقیل، ایک بہت دلچسپ بات ہے دونوں کے ساتھ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. وہاں غار ثور میں سانپ ڈستا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن لگاتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ، اور وہ تریاق کا کام کرتا ہے. مدینہ منورہ آپ پہنچتے ہیں اور قباء میں ہیں آپ، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ایک جگہ قیام کرتے ہیں اسی بستی میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیغام بھیجیں علی المرتضیٰ کو، تو جواب آیا کہ جی ان کے تو پاؤں میں بہت بڑے بڑے چھالے پیدل چل چل کے آ گئے ہیں، تو وہ چھالے آئے ہوئے ہیں. آپ سے خود تشریف لے گئے اور علی المرتضیٰ شیر خدا کے اپنا لعاب دہن آپ نے لگایا ان کے پاؤں پہ، اور اسی وقت وہ چھالے ختم ہو گئے.
غازی صاحب اس سے معلوم یہ محمد علی جوہر کا ایک شعر سن لیں بڑا مزدار، اور پھر آپ اپنی بات ضرور کہا کہ ان آبلوں کے پاؤں سے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر. جی غازی صاحب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لاب دہن میں وہ تاثیر ہے جس میں ہر مرض کی شفا ہے، واہ. ہر مرض کی. اب آ جاتے ہیں ہم کچھ حکمتوں کی طرف. مکہ مکرمہ میں 13 برس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فکری نظام کو مرتب کر کے ایک کہہ لیں کہ اتقان کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا تھا اپنے غلاموں کو. ٹھیک. اب اس فکری نظام کی کہہ لیں کہ اس کی عملی جہاد کو دنیا سے کو متعارف کروانا تھا. وہ اور یہ اس فکر کا نفاذ بھی تو کسی کا کرنا تھا، الہی نظام کا نفاذ تھا. اب آپ دیکھیے وہ 10 سال میں ہوا ہے، فکری نظام کے لیے 13 برس ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے سماجی نظام سے پہلے جب تک کوئی مضبوط نظریہ نہیں ہوگا تو ہم کوئی کامیاب نظام نہیں دے سکتے. ٹھیک. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی آپ کے عہد ہمایوں میں 2 ہجرتیں ہوئیں، حبشہ کی اور مدینہ منورہ کی. دونوں مقامات پر جو سفیر بھیجے ہیں اور کامیاب ترین رہے. میں جب پڑھتا ہوں زبان، خطابت، فصاحت، بلاغت. غازی صاحب بلکہ اگر میں کچھ پہلوؤں سے اگر تقابل کروں نا حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت جعفر طیار کا، تو حضرت جعفر طیار کو زیادہ پرخطر معاملات درپیش تھے. سامنے بادشاہ تھا، ادھر تو بادشاہ نہیں تھے، لیکن دونوں ہی حسن انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں کامیاب ترین رہے. تیسری بات دیکھیے حضرت مصعب بن عمیر ان کو معلم مدینہ بھی کہا جاتا ہے، دائی بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایک اور کام انہوں نے کیا کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی ہمہ جہت تربیت کی ہوئی تھی. ایک خاص سیاسی نظام کے لیے تیار کیا انہوں نے مدینہ منورہ کو، اور انہوں نے کہہ لیجئے کہ ان اہل مدینہ کو ایک ڈیموکریٹک سوچ دے دی وہ جو صدیوں سے لڑ رہے تھے کہ اب تمہارے ایک بہتر نظام کے قائم ہونے کا وقت آ چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ آمد کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ بطور نبی تو سب سے بڑی تعلق تو یہی ہے، لیکن بطور حاکم بھی استقبال نظر آتا ہے. بطور حاکم تشریف لائیں اور کسی نے کوئی بات نہیں کی. حضور جیسے ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے اور اقتدار کی مسند پر جلوہ افروز ہو گئے. جلوس بھی بڑا مزیدار تھا. قاری صاحب وہ جلوس کیا تھا، تصور میں وہ جسے کہا تھا نا نجم سزوانی میں کہ چشم تصور سوچ رہی ہے روئے محمد کیسا ہوگا، چشم فلک کچھ تو ہی بتا دے، تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا. چشم فلک نے وہ جو منظر دیکھا ہوا ہے، آئے ہائے ہائے، اور وہ بچیاں جس منظر میں پڑھ رہی ہیں. قاری صاحب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اہل مدینہ چند دنوں سے نبی پاک کا انتظار کر رہے تھے، اس جملے کو سننے والے درست کر لیں. نہیں، اہل مدینہ 1000 برس سے آقا کا انتظار کر رہے تھے. کمال ہو گئی. اور ایک اور اصلاح کی جو میری فائنڈنگز ہے کہ نبی کریم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے، نہیں وہ حضور کا ہی گھر تھا. واہ واہ واہ، وہ جو بنا کر گیا تھا، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے گھر میں رہ رہے تھے. بہت اچھا، کیونکہ آقا کریم تو کسی سے لینے نہیں. اچھا جی ڈاکٹر، ویسے کئی دلچسپ باتیں ہیں، مثلا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ڈاکٹر اس کا سعیدی کا سبجیکٹ ہے معبد والا، اس لیے میں اس سے ہی پوچھوں گا وہ سارا سبجیکٹ. وہاں اگر لوہے کا بنا دیا جاتا دروازہ، بالفرض غار ثور کے آگے لوہے کا لکڑی کا مضبوط دروازہ ہوتا، کفار مکہ آ جاتے، وہ کام ہو سکتا تھا جو رب تعالیٰ کی قدرت نے مکڑی سے لیا ہے، مکڑی کے جالے سے توڑتے نا. لوہے کا دروازہ ہوتا توڑتے، لکڑی کا ہوتا توڑتے، لیکن ایسا انتظام فرما دیا کہ وہاں پہنچ بھی گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں اگر کوئی گزرا ہو تو یہ مکڑی کا جالا کیسے آئے، کبوتری کے انڈے کیسے آئے، یہ ذرا ویسا ہی اگر آپ جائیں تو غار ثور جن آنے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ نیچے کر کے ہے. یعنی اگر آپ اس کے دانے پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، صرف اپنے پاؤں کو دیکھیں تو نظر آتے ہیں نیچے کون ہے، کون بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک. تو میں تو نہیں جا سکا تھا غار ہرا، تو میں نے دیکھا. آپ گئے غار ثور؟ مجھے الحمدللہ یہ ثابت میسر آئی ہے. یعنی بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو نظر آتے ہیں نیچے، اور اتنا کھلا ہے کہ کم از کم 25-30 افراد وہاں بیٹھ سکتے ہیں. یار وہاں لفٹ لگنی چاہیے. اتنا سارا نقشہ بدل جائے گا، نہیں لگے تو بہتر ہے. نہیں اچھا، وہ جانے کے لیے لفٹ لگنی چاہیے. آپ پہاڑ کا فرما رہے ہیں. بوڑھے لوگ بھی چلے جائیں، سب بوڑھے لوگ. اچھا غازی صاحب، اب یہ سارے کا سارا قدرت الہیہ کے اظہار کا سفر ہے. بنیادی طور پہ تو یہ بات ہے نا، اللہ نے اپنے رسول کو جب نکالا، جو قرآن شریف میں سورہ انفال میں ہے، اذ یمکروا کا این یثبتوک
او یقتلوک او یخرجوک ویمکر اللہ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. سارا دار و ندوہ بیٹھا 3 مشورے کر رہا تھا. پہلی بات قرآن مجید نے تینوں کو رجسٹر کیا, بیان کیا. پہلا کیا کہ آپ کو قید کر دیں معاذ اللہ, دوسرا قتل کر دیں, تیسرا جلا وطن کر دیں. وہ کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا. واہ واہ, اور اللہ کا منصوبہ, اللہ اپنے منصوبے بناتا ہے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کا منصوبہ سب پہ باری ہے, سب پہ غالب ہے. تو بنیادی طور پہ ہجرت کا سفر اللہ کے منصوبے کے غالب آنے کا سفر ہے. تو جو کچھ بھی کرتے یا جو کچھ بھی ہوتا, انجام کار مشیت الہی نے غالب آنا تھا. ڈاکٹر صاحب وہ بڑا ایمان افروز منظر ہے, معبد کا گھر, اور اس کی ایک میں آپ کو ابھی بتاؤں, یہ معجزہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو سیدہ معبد کا وہ درخت مبارک تھا نا, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا درخت تھا, آپ نے وہاں وضو فرمایا اور کلی مبارک فرمائی وہاں پہ. وہ درخت جو تھا وہ ایک دن میں ہی اوپر چڑھ گیا, اور چھوٹے چھوٹے پھل, اس کے جو پتے ہیں نا وہ اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, بالکل ذرا ذرا سے. اس میں 2 دلچسپ واقعات ہیں جن کا ایک مس ہو جائے گا اگر ہم اس کا تذکرہ کریں. ایک تو سراقہ بن مالک کا ہے, وہ اتنا دلچسپ ہے. آیا تو وہ 100 اونٹوں کے انعام میں تھا, لیکن جب اس کے گھوڑے کے پاؤں دھستے رہے اور 2-4 مرتبہ ایسے ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے فرمایا کہ سراقہ کیا کر رہے ہو, تجھے میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ واقعہ ہلا دیتا ہے. ہاں جی, کہتے ہیں کہ سراقہ کیفیت میں ڈوبا اور عرض کی حضور امان نامہ لکھ دیں. آپ نے فرما دیا ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ تشریف لے جائیں, اب میں آپ کی حفاظت کروں گا, ادھر کھڑے ہو کر میں روکوں گا. یعنی وہ جو اس میں ایک اور حکمت کی بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ چلتے وقت کون کون سی چیزیں ساتھ رکھنی چاہیے. ساری خوراک بھی رکھی ہوئی تھی اور لکھنے کا سامان بھی تھا جو امان نامہ لکھ کے دیا. یہ دیکھیے کیسی بات ہے, سبحان اللہ, اور عامر بن فہرہ سے لکھوایا امان نامہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, تو یہ حضرت سراقہ بن مالک, پھر اللہ نے ان کو عزت دی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اور کسرا کے سونے کے کنگن جو ہے وہ پہنا رہے ہیں. اور ایک اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے, پہلے پیغام بھیجا ہاں جی, کہ بلا کے لاؤ سراقہ کو. وہ کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں جلال فاروقی سے کہ کیا ہوگا. جب آئے تو دیکھا فاروق اعظم جو ہے ان کی آنکھوں میں نم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آگے کرو. سرکار نے فرمایا تھا میں تمہارے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں کسرا کے, آج یہ کسرا کے کنگن آ گئے اور یہ تم اپنے ہاتھوں میں. اور پھر اس پر بس نہیں, دیکھیں شریعت کیا ہے. ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام حضور علیہ السلام کے وجود کا طواف کرتا ہے. جو آپ فرما دیں وہ شریعت ہے. سونا مرد پر حرام ہے, لیکن حضرت سراقہ سونے کے کنگن پہن کر مدینے کے بازار میں گھومتے اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسرا واقعہ حضرت معبد کا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے, تو وہ کہتی ہیں قحط ہے اے آنے والے مبارک مسافر, قحط ہے, کچھ موجود نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے. ورنہ حضرت معبد کا جو خیمہ تھا وہ راستے میں تھا, اور آنے جانے والوں کی خدمت ان کا معمول تھا. بڑی سخی تھی اور سخاوت تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کونے میں بکری کھڑی ہے اس کا دودھ نہیں مل سکتا. تو وہ کہنے لگی یار اے آنے والے مبارک مسافر, یہ تو کمزور ہے, رہ گئی ہے, اس لیے ریوڑ چلا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی, اس کو پاس بلایا, پھر 3 مرتبہ دودھ دوہا گیا اور وہ بھر گیا گھر. اور دلچسپ بات یہ ہے جب شوہر نے آ کر پوچھا نا, دودھ دیکھا, رونق دیکھی, تو پوچھا خیر ہے معبد. دیکھا آج کچھ ہمارے کاشانے میں اس خیمے میں نور سا لگتا ہے, رونق سی لگ رہی, کیا بات ہے, اور خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ, کہ آج میں نے ایسا پیکر دل ربا دیکھا ہے جس سے نور کی شعائیں نکل رہی تھیں, اور حسن ایسا جس پر ملاحت بھی ناز کرے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے تعریف کی, پورا سراپا بیان کیا, اور کیا کمال اس کا قوت مشاہدہ دیکھیں. وہ عبدالعزیز خالد کے شعر یاد آتے ہیں, اس کے بغیر مطلب یہ واقعہ مکمل نہیں کر سکتا میں فرش زمیں ہوں تو سقف سما ہے,
میں سانسوں کا مہمات موج ہوا ہے، آہا سنی محبت سے تعریف تیری، آہا بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے، واہ واہ، بہت تجھ سے ملنے کو جی چاہتا ہے۔ اور جب یہ دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ مدینہ طیبہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق گزرے، اب انہیں نام تو نہیں آتا تھا حضور کا، تو انہوں نے نام ہی مبارک رکھ لیا۔ آہا تو جب دیکھا صدیق اکبر کو بچے نے تو کہا امی وہ دیکھو وہ مبارک کے ساتھ جو شخصیت تھی وہ یہ جا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیسا سراپا ان کے قلب و ذہن میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ترولی آپ کا، ڈاکٹر سعیدی، ڈاکٹر کیل آپ کا بھی شکریہ۔ کتاب الشفا سے جی نسخہ ہے کمر درد کا روحانی علاج۔ اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد والی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ اپنی انگلی سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے بالآخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آتا ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ رزق بڑھاتے اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔